اچھا، کیا زکوٰۃ کی رقم سے سڑکوں کی مرمت ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تملیک نہیں ہوتی۔ یہ پوچھا تھا عبد المنعم صاحب نے۔ اچھا، ساجدہ خاتون پوچھتی ہیں راولپنڈی سے، اپنے بچے کو میڈیکل کالج میں پرائیویٹ پڑھانے کے لیے زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، بنیادی اصول تو یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے بیٹا بڑا ہوگا، تو بالغ بیٹا جو ہے وہ نادار ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے، تو اگر وہ لیتا ہے تو یہ ٹھیک ہوگا، یعنی زکوٰۃ جو ہے کسی بھی مستحق کو دی جا سکتی ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ باقی وہ اس کا کہاں استعمال کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ جو آپ نے صورت لکھی ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کی بات ہے، تو بظاہر اس کی فیسیں بہت زیادہ ہوں گی، اور یکمشت جو ہے 40,000 سے اوپر زکوٰۃ نہیں لی جا سکتی، یعنی آپ صاحب نصاب نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کبھی ایسی کوئی نوبت ہو تو کسی دارالفتہ میں جا کے اس کا میکینزم بنوانا چاہیے تاکہ زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا ہو سکے۔ ہنا پشاور سے پوچھتی ہیں کہ کیا زکوٰۃ کی رقم ڈیم فنڈ میں دے سکتے ہیں؟ تو جس طرح سڑک پہ نہیں لگا سکتے اس طرح ڈیم فنڈ میں بھی نہیں دے سکتے۔ اویس اختر صاحب پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال ایک ساتھ دینا ضروری ہے یا زکوٰۃ کا ایک فنڈ بنا دیا جائے، بوقت ضرورت مستحقین کو دیا جائے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی جلد از جلد کرنا یہ مستحسن ہے، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں ہے موت کا، تو لہٰذا فوری ادائیگی کر دینا اچھا ہے۔ اگر کوئی فوری ادائیگی نہیں کرنا چاہتا اس وجہ سے کہ مستحقین اس کے سامنے نہیں ہیں، تو پھر وہ مستحقین کو دیکھ لے اور اتنا مؤخر کر لے، یا مستحق کو فوراً دینا یعنی نقصان دہ ہے کیونکہ وہ خرچ کر دے گا ادھر ادھر، اس کو وہ ماہانہ دینا چاہتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اہتمام کر لیا جائے کہ جو بیلنس ہے زکوٰۃ کا اس کی کوئی وصیت لکھ کے رکھی جائے اور ہر مہینے اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کسی کو پتہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک ذمہ داری ہے آپ کے ذمہ رہ جائے۔ اگلا سوال کیا ہے، آپ نے فرمایا اتنی زکوٰۃ نہ دیں کہ لینے والا صاحب نصاب بن جائے۔ صاحب نصاب تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس پر سال گزر جائے، آپ وضاحت فرما دیں۔ جی دیکھیں، ایک ہے صاحب نصاب بننا اور ایک ہے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا لازم ہونا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب پہلی دفعہ زکوٰۃ کی ڈیٹ آتی ہے تو اس وقت وہ صاحب نصاب بنتا ہے، لیکن اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، سال گزرنے کے بعد واجب ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو دے دیا تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا، یعنی اس کی زکوٰۃ کی ڈیٹ طے ہو جائے گی اور وہ مالدار لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اس کے اوپر پھر بھی 1 سال بعد ہی آئے گی۔ مندر صدیق پوچھتی ہیں کہ کسی کی کمیٹی ہے، اس کے حوالے سے بتائیں کہ زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ کمیٹی کا مسئلہ پہلے بھی آ گیا کہ کمیٹی میں جو آپ پیسے دے رہے ہیں وہ آپ قرضہ دے رہے ہیں، اور جو آپ پیسے لے رہے ہیں وہ قرضہ لے رہے ہیں۔ تو جو قرضہ دیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ آتی ہے اور جو قرضہ لیا جاتا ہے اس کو مائنس کیا جاتا ہے۔ تو اسی فارمولے سے جو ہے آپ اپنے کیس کے مطابق زکوٰۃ نکال سکتی ہیں۔ اگر کمیٹی کے پیسے زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے خرچ ہو جائیں تو دیکھیں، آپ نے پیسے لیے مثلا 50,000 روپے کمیٹی کے لیے اور 50,000 خرچ ہو گئے، تو اب آپ کے اوپر قرضہ تو ہے، تو وہ قرضہ جو ہے وہ مائنس ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جو پیسے خرچ ہو گئے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ دبئی سے محمد وقار اختر پوچھتے ہیں کہ میں دبئی میں نوکری کرتا ہوں، کچھ مہینوں سے میں اپنی تنخواہ سے کچھ رقم بچاتا ہوں، ابھی 5 تنخواہوں کے بعد مثلا 26,000 درہم جمع ہوئے ہیں، 12 تنخواہوں کی رقم جو ہے وہ 50,000 درہم ہو جائے گی۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ پیسے جمع کر کے گھر بنواؤں یا گاڑی لے لوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ دیکھیں، ہم نے اصولی بات سمجھ لی ہے کہ 4 چیزوں پہ زکوٰۃ آتی ہے، کرنسی بھی ان میں سے ایک ہے، نقدی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اب آپ نے وہ نقدی کس مقصد سے لکھی ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی ڈیٹ مثلا 5 شوال ہے، اس تاریخ کو آپ کے پاس رقم موجود ہے تو زکوٰۃ آئے گی، اگر اس دن موجود نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ آپ اگر گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اگر کہیں سے اسلامک بینک سے لیزنگ پہ گاڑی اٹھا لیں اور اس کے پیسے ادا کرنا شروع کر دیں تو رقم آپ کی چلی جائے گی ان کی طرف، بینک والوں کی طرف، اور آپ کے پاس آ جائے گی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ پہ زکوٰۃ نہ آئے، لیکن اگر آپ اس کو سنبھال کے رکھیں گے اور صرف آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ آگے خرچ کریں گے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچی کی شادی کے لیے رکھا ہے، کچھ کہتے ہیں عمرے کے لیے رکھا ہے، حج کے لیے رکھا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ملازمت یا تجارت کے لیے رکھا ہے، ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے زکوٰۃ جو ہے آئے گی اور زکوٰۃ کی معافی نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمارے پاس ان کومنٹ بار کے اندر آئے۔
تو امید ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کی کافی حد تک رہنمائی ہوئی ہوگی، اور آپ کو زکوٰۃ کا کنسیپٹ بھی، اس کی فلاسفی، اس کے احکام، اور جو آپ کے کیسز ہیں ان کے اندر اس کو کس طرح سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، کافی حد تک آپ سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ www.darsequran.com